وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ مزید بڑھیں گے خبروں کی جانب۔ شہر حیدرآباد کے نواح علاقے الوال میں ایک کار شو روم میں آج صبح آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس نے علاقے کی عوام میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی نظر آ رہا تھا۔ مقامی افراد کی اطلاع پر 2 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں فوری طور پر موقع پر پہنچی اور کئی گھنٹوں کی سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں آگ لگنے کی ممکنہ وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی، تاہم پولیس اور محکمہ فائر سروس واقعے کی اصل وجوہات کا تعین کرنے کے لیے مزید جانچ کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے ضلع سدی پیٹ میں شیر کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے متپلی علاقے میں جنگلی جانور کو مقامی کسانوں نے کھیت میں دیکھا اور خوفزدہ ہو گئے۔ اس بات کی اطلاع محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کو دی گئی، جنہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے پنجوں کے نشانات سے اس بات کی توثیق کی کہ یہ شیر کے پنجوں کے نشانات ہیں۔ ان عہدیداران نے مقامی کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ تنہا اپنے کھیتوں میں نہ جائیں بلکہ گروپ کی شکل میں جائیں اور رات کے وقت گھروں سے نکلنے سے گریز کریں۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے شیر کو پکڑنے کے اقدامات کیے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا، جہاں ایک تعلیم یافتہ خاتون اپنے شوہر کے قرض کی ادائیگی کے لیے جرائم کی دنیا میں قدم رکھ بیٹھی، تاہم نا تجربے کاری کے باعث صرف آدھے گھنٹے میں ہی پولیس کے ہاتھوں لگ گئی۔ تفصیلات کے مطابق میڈچل ضلع سے تعلق رکھنے والے راجیش نے 2 سال قبل ورنگل کی رہنے والی انیتا ریڈی سے محبت کی شادی کی تھی۔ انیتا ریڈی پہلے ایک سافٹ ویئر کمپنی میں ملازمت کر چکی تھی، مگر شادی کے بعد وہ گھر پر ہی رہ رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق راجیش نے گھریلو اخراجات اور بیوی کی دیکھ بھال کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا۔ قرض کے بوجھ کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہنے لگی۔ شوہر کی پریشانی دیکھ کر انیتا ریڈی نے خود ہی قرض اتارنے کا فیصلہ کیا اور جلد پیسے کمانے کے چکر میں غلط راستہ اختیار کر لیا۔ اسی سلسلے میں انیتا ریڈی نے میاں پور علاقے میں نلا کملا نامی خاتون کی چین چھیننے کی کوشش کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب نلا کملا لفٹ میں سفر کر رہی تھی تو انیتا نے اچانک اس کی گردن سے چین چھیننے کی کوشش کی۔ متاثرہ خاتون کے چیخنے چلانے پر انیتا گھبرا گئی اور صرف عادت اللہ کالی موتیوں کی چین لے کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سنت نگر پولیس نے مقدمہ درج کر کے فوری تفتیش شروع کر دی۔ لفٹ کے قریب نصب CCTV کیمرے کی مدد سے پولیس نے صرف آدھے گھنٹے میں ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق انیتا ریڈی چوری کے معاملے میں بالکل نا تجربے کار تھی، اسی لیے وہ جلد قانون کے شکنجے میں آ گئی۔ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ وقتی مالی پریشانی میں غلط راستہ اختیار کرنا انسان کو مزید بڑی مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تلنگانہ میں سنکرانتی کے موقع پر چائنیز مانجے کا استعمال ایک بار پھر جان لیوا ثابت ہوا۔ پابندی، پولیس وارننگ اور دکانوں پر چھاپوں کے باوجود خطرناک مانجا دھاگے کے باعث حادثات رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ حالیہ واقعہ سنگاریڈی ضلع میں پیش آیا، جہاں ایک بائیک سوار کی گردن کٹنے سے موت ہو گئی، جس سے عوام میں شدید تشویش پھیل گئی۔ یہ افسوسناک حادثہ سنگاریڈی منڈل کے فسالواڑی گاؤں میں پیش آیا۔ متوفی کی شناخت ادیش کمار کے طور پر ہوئی، جو بہار کا رہنے والا تھا اور فسلواڑی کے ایک صنعتی یونٹ میں کام کرتا تھا۔ مقامی لوگوں کے مطابق ادیش کمار موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ اچانک چائنیز مانجا اس کی گردن میں لپٹ گیا۔ تیز دھار دھاگے سے گردن بری طرح کٹ گئی، شدید خون بہنے لگا اور وہ علاج کے لیے اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ ریاست تلنگانہ ضلع یدادری بونگیر میں انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا۔ ضلع کے بونگیر منڈل کے پنچرا پاڑو گاؤں میں 5 سالہ بچی کے ساتھ سابق سرپنچ الیہ نے جنسی زیادتی کی۔ ذرائع کے مطابق گاؤں والوں نے الیہ کی پٹائی کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس شرمناک حرکت نے گاؤں والوں برہم ہو گئے اور انہوں نے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ AP کے تروپتی میں بھوگی کے تہوار کے موقع پر CPI نے ایک انوکھا احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر والے کاغذات کو بھوگی کی آگ میں ڈال کر نذر آتش کیا گیا۔ تروپتی کے علاقے
بیراگی پیڈا میں منعقدہ اس احتجاج کی قیادت سی پی آئی کے لیڈر نارائنن نے کی، جس میں پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ دنیا بھر کے ممالک کو صدر ٹرمپ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر کے نارائنن نے ٹرمپ کے طرز عمل پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے دور حکومت کو شیطانی راز سے تشبیہ دی اور کہا کہ دنیا بھر کے ممالک اور ریاستوں میں ان کی پالیسیوں کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ سی پی آئی لیڈر نے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کی مبینہ گرفتاری اور نظر بندی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے غیر انسانی حرکت قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ کی نظریں وینزویلا کے تیل کے وسیع ذخائر پر ہے، جو دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑے ذخائر مانے جاتے ہیں، اور امریکہ کارپوریٹ کمپنیاں اس تیل پر قبضہ کرنے کے لیے سازشیں کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خود امریکہ کے مالیاتی دارالحکومت نیو یارک میں بھی ٹرمپ کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی سے اس معاملے پر خاموشی توڑنے کا مطالبہ کیا اور این ڈی اے حکومت میں اہم شراکت دار چندر بابو نائیڈو سے بھی اس پر رد عمل دینے کی اپیل کی تاکہ عالمی سطح پر ٹرمپ کے اقدامات کی مشترکہ طور پر مخالفت کی جا سکے۔ Here, all democratic people raise up their slogan against Trump because Trump is a United States president. From America to Venezuela, they have 2,000 kilometers of distance. When 2,000 kilometers distance Venezuela is ruling, if we elected by the people, then he came and they kidnapped the president and his wife. This is the first time. قومی دارالحکومت میں بدھ کی صبح بی جے پی کے سینئر رہنما روی شنکر پرساد کی رہائش گاہ 21 مدر ٹریسا کرسنٹ مارگ پر آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کے مطابق آگ مکان کے ایک کمرے میں بستر پر بھڑکی تھی۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے ایک اہلکار نے بتایا، ہمیں صبح 8 بجے واقعے کی اطلاع ملی۔ اطلاع ملتے 3 فائر ٹینڈر موقع پر روانہ ہو گئے۔ صبح 8:30 تک آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ آگ لگنے کی وجہ کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور مقامی پولیس کو بھی اطلاع دی گئی ہے۔ بی ایس ایف کی 64ویں بٹالین نے آج کرشی وگیان کیندر ملنگ پورہ پلوامہ کشمیر میں اپنے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت ایک پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس اقدام کے تحت مقامی نوجوانوں کو روزگار سے متعلق مہارتوں سے آراستہ کرنے کے لیے 7 روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس تربیتی پروگرام میں علاقے کے تقریباً 30 نوجوانوں نے شرکت کی۔ صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے، نوجوانوں کو منشیات کے استعمال سے دور رکھنے اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس دوران والی بال اور کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد ہوئے، جن میں وادی کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں نے حصہ لیا اور اپنی شاندار کارکردگی سے حاضرین کو متاثر کیا۔ اس پروگرام میں کیندر کے سربراہ جاوید احمد مغلو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ بی ایس ایف کی 64ویں بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر راجیو بھردواج دیگر بی ایس ایف افسران کے ہمراہ اس موقع پر موجود تھے۔ یہ کہ ہم آرگینک اور ہم اس ورمی کمپوسٹ پہ کام کریں، اور یہ بہت ہی اچھا ایک ذرائع ہے انکم جنریشن کے لیے فار یوتھ، اور یہ ایک وقت ان کا اپنے یونٹس بھی ڈیولپ کرنے کا اور ان کا سکل بھی پرووائڈ ہوگا۔ یہ ٹمارو اپنے جو یونٹس ہیں وہ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور 15 ٹیمز تھے، اس میں والی بال کے بھی تھے، اس میں فٹ بال یہ اپنے کرکٹ کے بھی تھے، اور بچے میں نے بہت ہی خوش دیکھے اور بہت ویلکم ان لوگوں نے اسٹرکچر کیا۔ جیسا ان لوگوں نے خود بتایا کہ ہمارے جو باقی جو ہمارے یہاں کچھ ساتھی وہ ڈرگز کی طرح اور دوسرے ویلز کی طرح جا رہے ہیں، تو اس سے وہ تھوڑا نزدیک آئے اس ایک دوسرے کے۔ تھائی لینڈ کے نوکون رچاسیما صوبے کے ضلع سکھو میں ریلوے کے کام کے لیے استعمال ہونے والی ایک تعمیراتی کرین بدھ کی صبح تیز رفتار ریل منصوبے کی جگہ پر گر گئی، جو گزرتی ٹرین سے ٹکرا گئی۔ تھائی لینڈ میڈیا نے اطلاع دی، کرین کے ٹکرانے سے ٹرین کی بگیوں میں آگ بھڑک اٹھی اور ٹرین پٹری سے اتر گئی۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق اس حادثے میں کم از کم 31 افراد ہلاک جبکہ 64 زخمی ہو گئے۔ ایران میں جاری احتجاج کے پرتشدد رخ اختیار کرنے کے پیش نظر وہاں موجود ہندوستانی سفارت خانے نے ملک میں مقیم بھارتی شہریوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ سفارت خانے نے دستیاب
सफरी ज़राए के जरिए ईरान छोड़ने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने भी अगले नोटिस तक ईरान का सफ़र न करने की हिदायत जारी की है। ईरान में भारतीय सिफारत खाने ने अपने बयान में कहा, मुकामी हालात में होने वाली तब्दीलियों के पेश नज़र ईरान में मौजूद भारतीय शहरियों और भारतीय नज़ाद अफराद को इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। एहतजाज और मुजाहरे वाले इलाकों से दूर रहे, सिफारत खाने से मुसलसिल राब्ते में रहे। भारतीय शहरी अपने पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड समेत सफ़र और इमिग्रेशन से मुतालिक तमाम दस्तावेज़ात तैयार रखे। जिन अफराद ने अभी तक सिफारत खाने में इंदराज नहीं करवाया वो फौरी तौर पर करवाए। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शदीद शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अब तक 2500 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एहतजाज जारी रखने की अपील जारी की है। इन हालात के पेश नज़र हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारिजा पहले ही एक बार शहरियों को खबरदार कर चुका है और ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देवर्मा और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत की अवाम को भोगी और संक्रांति के मौके पर मसर्रत त्योहारों पर दिली मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस हुकूमत का रवैया बार बार इमरजेंसी के अयाम सया की याद दिलाता है। रात की तारीकी में सहाफियों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत, केटीआर का बयान। सहाफी मुजरिम या दहशतगर्द नहीं, त्यौहार के मौके पर निशब्द गिरफ्तारी मुनासिब नहीं, फिलफौर रिहाई का मुतालबा। साबिक वजीर हरीश राव की बजरिए फोन डीजीपी शिवधर रेड्डी से नुमाइंदगी। संक्रांति के त्यौहार पर किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा। तेलंगाना ने तकरीबन 71 लाख टन धान की खरीदारी करके नया तारीखी रिकॉर्ड कायम किया। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी की जानिब से पुलिस वेलफेयर फंड में 15 लाख रुपये का अतिया। सोसाइटी के जिम्मेदारान ने 15 लाख रुपये का चेक कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार के हवाले किया। संक्रांति के मौके पर चाइनीज मांझे ने ली एक और जान। संगारेड्डी में बाइक सवार गला कटने से हलाक। हैदराबाद के नवा इलाके अलवाल में एक कार शोरूम में आज सुबह आग लगने का वाकया पेश आया, जिसने इलाके की अवाम में खौफ व हरास फैला दिया। एपी के तिरुपति में सीपीआई का अनोखा एहतजाज। कोगी की आग में डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर नजर आतिश। वेनेजुएला के सदर और इनकी अहलिया की मुबैना गिरफ्तारी और नजरबंदी पर गहरी तशवीश का किया इजहार। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई।
one visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.